اور جو کچھ ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں اور نہ ہی میری کوئی انوالومنٹ ہے۔ اس کے سامنے بیٹھا وسیم بڑی سنجیدگی سے اسے یقین دہانی کی کوشش کر رہا تھا، اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ سب ابو نے کیا ہے، میں نے گھر میں ایسا کچھ نہیں سنا۔ وسیم نے ہاشم کا بھی دفاع کرنے کی کوشش کی، امامہ قائل نہیں ہوئی۔ وہ سلار کے سامنے اپنی فیملی کا دفاع کرنے کی کوشش کر سکتی تھی، وسیم کے سامنے نہیں۔ جو کچھ ہوا تھا اس میں اس کے اپنے باپ کا ہی ہاتھ تھا۔ ابو سے کہنا یہ سب کرنے سے کچھ نہیں ملے گا، سلار کو کیا نقصان ہوگا یا مجھے کیا نقصان ہوگا، ایک اسکول ہی چلا ہے پھر بن جائے گا۔ ان سے کہنا ہے وہ جو کچھ بھی کر لے ہم کو فرق نہیں پڑے گا۔ میں ابو سے یہ سب نہیں کہہ سکتا، میں بہت بزدل ہوں، تمہاری طرح بہادر نہیں۔ تمہارے جانے کے اتنے سال بعد بہت دفعہ کمزور پڑا، میں بہت دفعہ شش و پنج کا شکار بھی ہوا اور شک و شبہ کا بھی۔ بہت دفعہ دل چاہتا تھا کہ زندگی کے اس غبار کو بھی میں ختم کر لوں جس سے میری بینائی دھندلائی ہوئی ہے، لیکن میں بہت بزدل ہوں، تمہاری طرح سب چھوڑ چھاڑ کر نہیں جا سکتا۔ اب آ جاؤ۔ ماما کو خود احساس نہیں ہوا کس نے یہ بات کیوں اس سے کہی تھی۔ وسیم نے اسے نظریں نہیں ملائی، پھر سر ہلاتے ہوئے کہا اب تو بہت مشکل ہے، جب اکیلا تھا تب کچھ نہ کر سکا، اب تو بیوی بچے ہیں، ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں، میں اور سلار، کچھ بھی نہیں ہوگا تم اور تمہاری فیملی کو، تم ایک بار کوشش تو کرو۔ ماما بھول گئی تھی کہ اس نے وسیم کو کیا ڈسکس کرنے کے لیے بلایا تھا اور کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی تھی۔ انسان بہت خود غرض ہے اور بے شرم ہوتا ہے ماما، یہ جو ضروری ہوتی ہے نا، یہ صحیح اور غلط کی سب تمیز ختم کر دیتی ہے۔ کاش میں زندگی میں مذہب کی پہلی ترجیح بنا سکتا، مگر مذہب پہلی ترجیح نہیں ہے میری۔ وسیم نے گہری سانس لیا تھا، کوئی رنج تھا جس نے بگولا بن کر اسے اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ میں تمہاری طرح فیملی نہیں چھوڑ سکتا، مذہب کے لیے تمہاری قربانی بہت بڑی ہے، تم جانتے بوجھتے جہنم کا انتخاب کر رہے ہو صرف دنیا کے لیے، اپنے بیوی بچوں کو بھی اسی راستے پہ لے جاؤ گے، کیونکہ تم نے صرف جرت نہیں ہے سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنے کی۔ وہ اب بھائی کو چیلنج کر رہی تھی، وہ ایک دم اٹھ کر کھڑا ہو گیا جیسے بے قرار تھا۔ تم مجھے بہت بڑی آزمائش میں ڈالنا چاہتی ہو، آزمائش سے بچانا چاہتی ہو، آزمائش تو وہ ہے جس میں تم نے خود کو ڈال رکھا ہے۔ اسے اپنی گاڑی کی چابی اٹھا لی، اور میں صرف اس لیے تم سے ملنے نہیں چاہتا تھا، وہ کہتے ہوئے اسے روکنے کے باوجود اپارٹمنٹ سے نکل گیا تھا۔ وسیم کو پارکنگ میں اپنی گاڑی کی طرف جاتا دیکھ کر اسے جیسے پچھتاوا ہوا تھا۔ وہ وسیم سے تعلق توڑنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وسیم میرا فون نہیں اٹھا رہا، ماما نے اس رات کھانے پر سلار سے کہا، ہو سکتا ہے وہ مصروف ہو۔ سلار نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، نہیں وہ ناراض ہے۔ اس بار سلار چونکا، وہ کیوں ناراض ہوگا؟ ماما نے اسے اپنی اور وسیم کی ساری گفتگو سنائی۔ سلار گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ تمہیں ضرورت کیا تھی اسے اس طرح کی گفتگو کرنے کی؟ بالغ آدمی ہے، وہ بزنس کر رہا ہے، بیوی بچوں والا ہے، اسے اچھی طرح پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے زندگی میں اور کیا نہیں۔ تم لوگ آپس میں ملنا چاہتے ہو تو مذہب کو ڈسکس مت کرو۔ سلار نے اسے سنجیدگی سے سمجھایا، بات اس کو شیور کی تھی۔ ماما نے جیسے اس سے اپنا دفاع کیا، وہ خود بات اس سے شروع کی تھی۔ ماما نے جیسے اپنا دفاع کیا، وہ خود بات شروع کرنے کے بعد اب وہ تمہاری کال نہیں اٹھا رہا تو تم انتظار کرو، جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا خود ہی تمہیں کال کر لے گا۔ سلار کہہ کر دوبارہ کھانے لگا، اسی طرح بیٹھی رہی۔ اب کیا ہوا ہے؟ سلار نے سلاد کھاتے ہوئے اس کی خاموشی نوٹس کی۔ میری خواہش ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے اور گمراہی کے اس دلدل سے نکل آئے۔ سلار نے ایک لمحہ رک کر اسے دیکھا اور بڑی سنجیدگی سے کہا، تمہارے چاہنے سے کچھ نہ ہوگا، یہ اس کی زندگی، اس کا فیصلہ ہے، تم اپنی خواہش اس پر لاگو نہیں کر سکتی۔ اب تم دوبارہ کبھی اس سے اس مسئلے پہ باہر بات نہیں کرو گی اور نہ ہی اسکول کے حوالے سے کسی گلے شکوے کے لیے اسے بلاؤ گی۔ میں نے اپنے مسئلے خود ہینڈل کر سکتا ہوں، یہ کہہ کر کھانے کی ٹیبل سے اٹھ گیا۔ وہ اس طرح خالی پلیٹ لیے بیٹھی رہی۔ اسکول کی بلڈنگ کے سٹرکچر کو واقعی نقصان پہنچا تھا اور یہ سلار کے لیے حالیہ زندگی کا سب سے بڑا مالیاتی نقصان تھا۔ مختلف کیمیکل سے انتہائی مہارت کے ساتھ عمارت کے مختلف حصوں کو آگ لگائی گئی تھی۔ وہ کسی عام چور چکے کا کام نہیں تھا، مگر مقصد سلار کو نقصان پہنچانا تھا تو اس سے بے حد نقصان ہوا۔ اگر مقصد اسے چوٹ پہنچانا تھا تو یہ پیٹ پر ضرب لگانے جیسا تھا۔ وہ دورا ہوا تھا لیکن منہ کے بل نہیں گرا تھا۔ اسے چھوڑ دو سلار، وہ دوسرے ویکنڈ پر اسلام آباد میں آئے تھے۔ طیبہ اس بار جیسے گر گرا رہی تھی۔ تمہیں شادی کا شوق تھا، پورا ہو گیا، اسے چھوڑ دو۔ اسے اب کا اندازہ نہیں آپ کتنی تکلیف پہنچاتی ہیں مجھے جب آپ مجھ سے اس طرح بات کرتی ہیں۔ سلار نے ان کو بات مکمل نہیں کرنے دی۔
तुमने देखा नहीं उन्होंने क्या क्या किया है, अभी कुछ साबित कर नहीं हुआ है। इसने फिर माँ की बात काटी। तुम अकल के अंधे हो सकते हो, हम नहीं। वो कौन है दुश्मन तुम्हारा? मामा की फैमिली के सिवा। तैयबा बरहम हूँ। इस सब में मामा का क्या कसूर है? ये सब उसकी वजह से हो रहा है। तुम ये बात क्यों नहीं समझते? नहीं समझता, ना ही मैं समझूंगा। मैं कल भी आपसे कह रहा था, आज भी कहता हूँ, आइंदा भी कहता रहूँगा, मैं मामा को तलाक नहीं दूंगा। आपको कोई और बात करनी है तो मैं बैठा हूँ। इस इशू पर मुझे ना आज और ना ही दोबारा बात करनी है। तब मैं कुछ बोल ना सकी। वो आधा घंटा वहाँ बैठा रहा, फिर वापस बेडरूम में आ गया। मामा टीवी देख रही थी। अपना लैपटॉप निकाल कर कुछ काम करने लगा था। इसे अजीब सा एहसास हुआ था कि जिस चैनल को देख रही थी इस पर मुसलसल इश्तिहार चल रहे थे और वह इन्हीं बड़ी एक सोई से देख रही थी। सलाह ने वक्तन फ़वक्तन 2-3 मरतबा इसको टीवी को देखा। इससे 10 मिनट के दौरान एक बार फिर इसे चाय का मग उठाते नहीं देखा था। इसे लैपटॉप बंद कर दिया और इसके पास सोफे में आकर बैठ गया। मामा ने मुस्कुराने की कोशिश की। सलाह ने इसके हाथ से रिमोट लेकर टीवी ऑफ कर दिया। तुमने मेरी और मम्मी की बातें सुनी हैं क्या? वो चंद लम्हों के लिए साकत हो गई। वो जिन या जादूगर नहीं था, शैतान था। अगर शैतान नहीं था तो शैतान का सीनियर मास्टर था। उसकी आंखों में आंखें डालना, झूठ बोलना बेकार था। इससे गर्दन सीधी कर ली। हाँ, चाय बनाने गई थी मैं, और तुम दोनों लाउंज में बैठे बात कर रहे थे। मैंने किचन में सुना सब, और इसे ये ना बता सकी कि तैयबा के मुतालबत ने चंद लम्हों के लिए इसके पाँव तले ज़मीन निकाल दी थी। तुम जब यहाँ आते हैं तो वो ये कहती हैं तुमसे। एक लंबी खामोशी के बाद ने सलार से पूछा, जो इसे तसल्ली देने के लिए कुछ अल्फाज ढूंढ रहा था। नहीं, हर बार नहीं कहते, कभी कभी वो भी ओवर रिएक्ट कर जाती हैं। उसे हवार लहजे में कहा, मैं अब इस्लामाबाद कभी नहीं आऊँगी। उसे एकदम कहा, लेकिन मैं तो आऊँगा, और मैं आऊँगा और तुम्हें अब भी आना पड़ेगा। अल्फाज सीधे थे, लहजा नहीं। वो अपनी अम्मी की साइड ले रहे हो? हाँ, जैसे मैंने उनके सामने तुम्हारी साइड ली थी। और इसके जवाब में कुछ लम्हे कुछ बोल ना सकी। वो ठीक कह रहा था। खामोशी एक और लंबा वक्फा आया। फिर सलार ने कहा, ज़िंदगी में अगर कभी मेरे और तुम्हारे दरमियान अलादगी जैसी कोई चीज़ हुई तो इसकी वजह मेरे पेरेंट्स या मेरी फैमिली नहीं बने हैं। कम से कम ये ज़मानत मैं तुम्हें देता हूँ। वो फिर खामोश रही थी। कुछ बोलो। क्या बोलूँ? जब तुम खामोश होती तो मुझे डर लगता है। मुझे मामा ने हैरानी से इसे देखा। वो संजीदा था। मुझे लगता है तुम्हें पता नहीं इस बात को कैसे इस्तेमाल करोगी मेरे ख़िलाफ़ कभी। इससे जुमला मुकम्मल करने के बाद कुछ तवफ़ुफ़ से एक आखिरी लफ्ज़ का इजाफ़ा किया। वो इसे देखती रही लेकिन खामोश थी। सलाह ने इसका हाथ अपने दोनों हाथों में लिया। तुम मेरी बीवी हो मामा, वो मेरी माँ है। मैं तुम्हें शट अप कह सकता हूँ, उन्हें नहीं। वो एक माँ की तरह सोच रही हैं और माँ की तरह रिएक्ट कर रही हैं। जब तुम माँ बनोगी तो तुम भी इसी तरह रिएक्ट करने लगोगी। उन्होंने तुमसे कुछ नहीं कहा, मुझसे कहा। मैंने इग्नोर कर दिया। जिस चीज़ को मैंने इग्नोर कर दिया इसे तुम पर सीरियसली लागू तो नहीं, हमाकत होगी। उसे समझा रहा था। वो खामोशी से सुनती रही। जब वो खामोश हुआ तो इससे मध्यम आवाज़ में कहा, मेरे लिए सब कुछ कभी ठीक नहीं होगा। जब से शादी हुई है यही सब कुछ हो रहा है तुम्हारे लिए। एक के बाद एक मसला आ जाता है। मुझसे शादी अच्छी साबित नहीं हुई तुम्हारे लिए। अभी से इतने मसले हो रहे हैं तो फिर बाद में पता नहीं। सलाह ने इसकी बात काट दी। शादी एक दूसरे की किस्मत से नहीं की जाती, एक दूसरे के वजूद से की जाती है। अच्छे दिनों के बाद साथ के लिए लोग फ्रेंडशिप करते हैं, शादी नहीं। हम दोनों का माजी हाल मुस्तकबिल जो भी है, जैसा भी, एक साथ ही है। अब अगर तुमको ये लगता है कि मैं ये तवक्का कर रहा था कि तुमसे शादी के बाद मेरा पहला प्राइज़ बोन निकलेगा या फिर कोई बोनस मिलेगा या प्रमोशन होगी, तो सॉरी, मुझे ऐसी तवक्का नहीं। जो कुछ हो रहा है वो बेवक्त हो सकता है मेरे लिए, लेकिन गैर मुतवक्का नहीं। मैं तुम्हारे लिए किस हद तक जा सकता हूँ, कितना सीरियस हूँ, वो वक्त बता सकता है। इसलिए तुम खामोशी से वक्त को गुजरने दो। और चाय ठंडी हो गई है, जाओ दोबारा चाय बना लाओ, पीते हैं। इसका चेहरा देखती रही। कोई चीज़ इसकी आंखों में उमड़ने लगी थी। इसकी ज़रूरत नहीं है मामा। सलाह ने इसके चेहरे पर फिसलते आंसू को देखते हुए इसे नरमी से कहा। वो सर हिलाते हुए अपनी नाक रगड़ती उठ गई। सलाह ने इस मसले को कैसे हल किया था यह मामा नहीं जानती थी। स्कूल को दोबारा तमीर कैसे शुरू हुई थी ये भी इसे नहीं पता था। सलाह पहले से ज़्यादा मसरूफ़ था। इसकी ज़िंदगी में आने वाला तूफ़ान किसी तबाही के बगैर गुजर गया था। मुझे हाथ धोने की कोई दिलचस्पी नहीं है, सलाह ने दो टोक इनकार करते हुए कहा था। लेकिन मुझे है। मामा स्टार्ट कर रही थी। ये सब झूठ होता है। सलाह ने इसे बच्चों की तरह बहलाने की कोशिश की। कोई बात नहीं, एक बार दिखाने से क्या होगा। इसको अंदाज में तब्दीली नहीं आई थी। तुम क्या जानना चाहती हो अपने मुस्तकबिल बारे में? मुझसे पूछ लो। सलार अपने पामिस्ट के पास ले जाने के मूड में नहीं था, जो इस 5 स्टार होटल की लॉबी में था जहां वो खाना खाने आए थे। वेरी फ़नी। इससे मजाक उड़ाया था। अपने मुस्तकबिल का तो तुम्हें पता नहीं, मेरा क्या होगा? क्यों?
تمہارا اور میرا مستقبل ساتھ ساتھ نہیں ہے؟ سلاح نے مسکرا کر اسے جتایا۔ اس لیے تو کہتی ہوں پامسٹ کے پاس چلتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں۔ ماما کا اصرار بڑا تھا۔ دیکھو ہمارا آج ٹھیک ہے، کافی ٹھیک ہے، تمہیں کل کا مسئلہ کیوں ہو رہا ہے؟ اب میں رضامند نہیں تھا، مجھے ہے کل کا مسئلہ۔ وہ کچھ چلا کر بولی، کتنے لوگ ہاتھ دکھا کر جاتے ہیں پامسٹ کو، تمہیں پتہ ہے؟ میرے کولیز کو اس نے ان کے فیوچر کے بارے میں سب کچھ کتنا کچھ ٹھیک بتایا تھا۔ بھابھی کی بھی کتنی کزنز آئی تھیں اس کے پاس۔ ماما اب اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بھابھی آئی تھی ان کے پاس؟ سلاح نے جواباً پوچھا تھا۔ نہیں، وہ اٹکی تو یہ کہ ان کو انٹرسٹ نہیں، لیکن مجھے تو ہے، اور تم نہیں لے کر جاؤ گے تو میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ یکدم سنجیدہ ہو گئی تھی۔ کس دن؟ سلاح نے جیسے ٹالا۔ ابھی وہ بے اختیار ہنسا۔ اس نے جیسے ہتھیار ڈال کر کہا، پامسٹ کا ہاتھ دکھانا دنیا کی سب سے بڑی حماقت ہے، اور میں تمہیں ایسی حماقت کی توقع نہیں رکھتا تھا، لیکن اب تم ضد کر رہی ہو تو ٹھیک ہے، تم دکھا لو۔ ہاں تم نہیں دکھاؤ گے؟ اس کے ساتھ لوبی کی طرف جاتے ہوئے ماما نے پوچھا۔ نہیں، سلاح نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ چلو کوئی بات نہیں، خود ہی تو کہہ رہے ہو میرا اور تمہارا مستقبل ایک ہے، تو جو کچھ میرے بارے میں پامسٹ بتائے گا وہ تمہارے بارے میں بھی ہوگا۔ ماما اسے چھیڑ رہی تھی۔ مثلاً؟ سلاح نے بھویں اچھالتے ہوئے پوچھا۔ مثلاً اچھی خوشگوار زندگی اگر میری ہوگی تو تمہاری بھی ہوگی۔ ضروری نہیں ہے۔ اسے اب تنگ کرنے لگا۔ ہو سکتا ہے شوہر کے طور پر میری زندگی بڑی بری گزرے تمہارے ساتھ، تو مجھے کیا، میری تو اچھی گزر رہی ہوگی۔ میں نے کندھے اچھال کر بے نیازی سے دیکھا۔ تم عورتیں کتنی سیلفش ہوتی ہوں۔ سلاح نے چلتے چلتے جیسے اسے رویے کی مذمت کی۔ تو نہ کیا کروں پھر ہم سے شادی، نہ کیا کرو ہم سے محبت، ہم کون سی مری جا رہی ہیں ہوتی ہیں تم مردوں کے لیے؟ ماما نے مذاق اڑانے کے انداز میں کہا۔ وہ ہنس پڑا۔ چند لمحوں کے لیے وہ جیسے واقعی لاجواب ہو گیا تھا۔ ہاں ہم ہی مرے جا رہے ہوتے ہیں تم عورتوں پر، عزت کی زندگی راس نہیں آتی، شاید اس لیے۔ وہ چند لمحوں بعد بڑبڑایا۔ تمہارا مطلب ہے تم شادی سے پہلے عزت کی زندگی گزار رہے تھے؟ ماما ہاشا کی طرح برا مان گئے تھے۔ ہم شاید جرنلائز کر رہے تھے۔ سلاح اس کا بدلتا موڈ دیکھ کر بڑبڑایا۔ نہیں، تم صرف اپنی بات کرو، تم اگر آ کر ناراض ہو رہی ہو تو چلو پھر پامسٹ کی طرف نہیں جاتے۔ سلاح نے اسے بے حد سہولت سے موضوع سے ہٹایا۔ نہیں، میں کب ناراض ہوں، ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ میں کا موڈ یکدم بدلا۔ ویسے تم کیا پوچھو گی پامسٹ سے؟ سلاح نے بات کو مزید گھمایا۔ بڑی چیزیں ہیں۔ ماما سنجیدہ تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر تب تک وہ پامسٹ تک پہنچ چکے تھے۔ پامسٹ اب ماما کا ہاتھ پکڑے عدسے کی مدد سے اس لکیروں کو جائزہ لے رہا تھا۔ پھر اس نے بے حد سنجیدگی سے کہنا شروع کیا۔ لکیروں کا علم تو نہ تو حتمی ہوتا ہے نہ ہی الہامی، ہم صرف وہی بتاتے ہیں جو لکیریں بتا رہی ہوتی ہے۔ بہرحال مقدر سنوارتا اور بگاڑتا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ بات کرتے کرتے وہ چند لمحوں کے لیے رکا۔ پھر اس نے جیسے حیرانی سے اس کے ہاتھ سے کچھ دیکھتے ہوئے بے اختیار اس کا چہرہ دیکھا، پھر برابر کی کرسی پہ بیٹھے اس کے شوہر کو دیکھا۔ اس وقت بلو بیری پہ میسیج دیکھنے میں مصروف تھا۔ بڑی حیرانی کی بات ہے، پامسٹ نے دونوں ہاتھ دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ ماما نے کچھ بےتاب ہو کر پامسٹ سے پوچھا۔ آپ کی یہ پہلی شادی ہے؟ سلاح نے نظر ہٹا کر پامسٹ کو دیکھا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ سوال اس کے لیے تھا، لیکن وہ ماما سے مخاطب تھا۔ ہاں۔ ماما نے کچھ حیران ہو کر پہلے پامسٹ کو اور پھر اسے دیکھا۔ اوہ اچھا۔ پامسٹ پھر سی غور اوض سے مصروف تھا۔ آپ کے ہاتھ میں دوسری شادی کی لکیر ہے، ایک مضبوط لکیر، ایک خوشگوار کامیاب دوسری شادی۔ پامسٹ نے ماما کو دیکھتے ہوئے حتمی انداز میں کہا۔ ماما کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے گردن موڑ کر سلار کو دیکھا۔ وہ اپنی جگہ ساکت تھا۔ آپ کو یقین ہے؟ ماما کو جیسے پامسٹ نے کچھ غلط پڑھا تھا۔ جہاں تک میرا علم ہے اس کے مطابق تو آپ کے ہاتھ میں شادی کی دو لکیریں ہیں، دوسری لکیر پہلے سے نسبت زیادہ واضح ہے۔ پامسٹ ابھی اس کے ہاتھ کی نظریں جمائے ہوا تھا۔ سلار نے ماما کے کسی اگلے سوال سے پہلے والیٹ سے ایک کرنسی نوٹ نکال کر پامسٹ کے سامنے میز پر رکھا۔ وہ شائستگی سے کہتے ہوئے اٹھ گیا۔ تھینک یو، بس اتنی انفارمیشن کافی ہے، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، ہمیں جانا ہے۔ اسے اٹھ کر وہاں سے چلتا دیکھ کر ماما نہ چاہنے کے باوجود اٹھ کر اس کے پیچھے آئی تھی۔ مجھے ابھی اور بہت کچھ پوچھنا تھا اس سے، ماما نے خفگی سے کہا۔ مثلاً؟ سلاح نے جیسے تیکھے انداز میں کہا۔ اس نے مجھے اور پریشان کر دیا۔ ماما نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا، لیکن جب وہ پارکنگ میں آ گئے تو اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے سلار سے کہا۔ یہ تمہارا اپنا انتخاب تھا، اس نے تمہیں نہیں بلایا تھا، تم خود اپنے مستقبل دیکھنے۔ سلار نے بے رخی سے کہا۔ سلاح تم مجھے چھوڑ دو گے کیا؟ ماما نے پوچھا۔ یہ نتیجہ اگر تم نے پامسٹ کی پیشن گوئی کے بعد نکالا ہے تو مجھے تم پر افسوس ہے۔ سلار کو غصہ آیا تھا اس پر۔ ایسے ہی پوچھا ہے میں نے، تمہیں پہلے کم وہم تھے میرے بارے میں کسی پامسٹ کی مدد کی ضرورت پڑتی؟ سلار کی خفگی کم ہی نہیں ہوئی تھی۔ دوسری شادی کا تمہاری
प्रेडिक्ट कर रहा है एक कामयाब खुशगवार ज़िंदगी, और तुम मुझसे पूछ रही हो क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँगा? ये भी तो हो सकता है कि तुम मुझे छोड़ दो। सलार ने इस बार चुपते हुए अंदाज में इसे कहा। इसकी गाड़ी अब मेन रोड पर आ चुकी थी। मैं तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती। मामा ने सलार को देखे बगैर बेसाख्ता कहा। फिर हो सकता है मैं मर जाऊँ, इसके बाद तुम्हारी दूसरी शादी हो। सलार को एकदम इससे चढ़ाने की सोची। सलार ने इस बार इस खपकी से मामा ने इस बार इसे खपकी से देखा और तुम बेवकूफ़ी की बात मत करो। वैसे तुम कर लेना चाहती अगर मैं मर गया तो। अकेले मत रहना। मामा ने कुछ और बुरा माना। मैं कुछ और बात कर रही हूँ तो कुछ और बात करना शुरू कर देते हो, और तुम्हें इतनी हमदर्दी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तुम असल में ये चाहते हो कि मैं मर जाऊं और तुम दूसरी शादी कर लेना। वो कुछ लम्हे के बाद एकदम बोली। उसकी जहानत पर अश अश कर उठा। तो क्या मैं ना करूं? सलार ने जानबूझकर इसे छेड़ा। मुझे पामिस्ट के पास जाना ही नहीं चाहिए था। वो पछताई थी। तो मुझे सूद के बारे में सवाल करती हो और ख़ुद ये यकीन रखती है कि अल्लाह के सिवा किसी इंसान के दूसरे इंसान की किस्मत का हाल पता होता है। वो हमेशा से साफ हुआ था, मगर इसी साफ गोई ने मामा को पहले कभी इतना शर्मिंदा नहीं किया था इतना उस वक्त हुआ था। घड़ों पानी पड़ने का मतलब अब समझ आया था उसे। इंसान हूँ, फरिश्ता तो नहीं हूँ मैं, उसने मध्यम आवाज़ में कहा। जानता हूँ, और तुम्हें कभी फरिश्ता समझा भी नहीं मैंने। मार्जिन ऑफ एरिया देता हूँ तुम्हें, लेकिन तुम मुझे नहीं देती। वो इसे देख कर रह गई थी। वो ठीक कह रहा था। बहुत कम कोई बात गलत करता था। मामा को इसका एतराफ़ था। ज़िंदगी और किस्मत का पता अगर इन चीज़ों से चलता तो फिर अल्लाह ताला इंसान को कभी अक्ल नहीं देता, सिर्फ यही चीज़ें देकर इसे दुनिया में उतार देता। वो गाड़ी चलाते हुए कह रहा था और वह शर्मिंदगी से सुन रही थी। जब मुस्तकबिल नहीं बदल सकते तो फिर जानने की क्या फ़ायदा? बेहतर है ऐब ऐब ही रहे, अल्लाह ने गैब गैब ही रहे। अल्लाह ने इसकी खबर की बजाय इस पर रहम करम मांगना ज़्यादा बेहतर है। वो बोल ही ना सकी थी। सलार बाज़ दफ़ा इसे बोलने के काबिल नहीं छोड़ता। यकीन ये तमाद जो इसका असासा था वो इसके पास कैसे चला गया? मामा को इस रात पहली बार ये बेचैनी हुई थी कि वो साथ थे, रकीब नहीं थे। वो ईमान के दर्जों में इससे पीछे था। वो कैसे पीछे छोड़ने लगा था अब।